آپ نے جس قدر خوبصورتی سے دنیا کو توجہ دلائی ہے کہ اس وقت میڈیا وار ہے، ایک نہیں حدیث جیسے کہتی ہے کہ اتنے فتنے آئیں گے کوقع القطر، جس طرح بارش کے قطروں کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنے فتنے آئیں گے۔ الحاد کا فتنہ سب سے زیادہ اس وقت یونیورسٹیز اور کالجز میں اور جگہ جگہ پھیل رہا ہے۔ مسلم امہ جو ہے اس درد کو محسوس کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا حل کیا ہے؟ اور کتنے لوگ میڈیا میں انویسٹ کرنے میں بھی گھبراتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح کی وار ہے اس کے سامنے بند باندھنا اور دیواریں کھڑی کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ دشمن حربی کوششوں میں ناکام ہو چکا، اب وہ اس طریقے سے وہ وار کرنا چاہتا ہے۔ اس کا حل کیسے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اور کیسے ہم لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو اس سے پوچھو جو علم رکھتا ہے، اس کے بارے میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ تو اگر یہ آپ دیکھیں گے جو ایتھیزم ہے، ایتھیسٹ لوگ اکثر سائنس کو اپنا خدا مانتے ہیں، لاجک کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو اگر ان کو مطمئن کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں تو ہمیں سائنس کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ تو یہ ایتھیسٹ جو ہے، جو ملحد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس الٹیمیٹ ہے، لاجک الٹیمیٹ ہے۔ تو تعالوا الی کلمۃ کا مطلب کیا؟ یکساں میں ہو۔ تو لوگ مجھے پوچھتے ذاکر بھائی ہندوازم میں تو یکسانیت ہو سکتی ہے، اب عیسائی سے بات کرتے یکسانیت ہے بائبل اور قرآن میں، یہ ایتھیسٹ میں کیسا یکسانیت ہو سکتی؟ تو میں کہتا ہوں جب میں ایتھیسٹ سے ملتا ہوں، ملحد سے ملتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کنگریچولیشن۔ تو اب کیوں کنگریچولیشن کر رہے؟ کیونکہ عام انسان وہ کرسچن ہے کیونکہ والد کرسچن ہے، ہندو ہے کیونکہ والد ہندو ہے، کئی مسلمان ہیں کیونکہ ان کے والدین مسلمان ہیں۔ یہ جو ایتھیسٹ ہے وہ سوچتا ہے کہ جو بھگوان میں میرے والد یا میرے والدہ مانتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں، وہ سوچتا ہے۔ تو میں اس سے کنگریچولیٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ شہادت کا آدھا حصہ بولا ہے، لا الہ، آدھا کام تو ہو گیا، ابھی مجھے صرف ثابت کرنے کے آخری حصہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ کیونکہ اگر ایک جو شرک کر رہا ہے پھر مجھے یہ ثابت کرنے پڑے گا کہ جس شخص کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ غلط ہے، تو میرا آدھا وقت جائے گا، پھر ثابت کرنے کا سے اللہ، تو یہاں آدھا کام میرا ہو گیا، لا الہ۔ تو ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کیا یکسانیت ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہے کہ ایتھیزم میں کیا کمیونٹی، ہمارا مین اللہ ہے تو ایتھیزم میں کیا یکسانیت ہو سکتی؟ تو پہلا جو کلمہ لا الہ اس سے شروع کرو اور پھر الا اللہ پہ اور پھر محمد رسول اللہ پہ۔ اور اس کے اوپر تقریر دی میں نے، ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ جب میں جامعۃ الامام میں گیا تھا، جب مجھے کنگ فیصل ایوارڈ ملا تھا، تو مجھے کہا کہ جامعۃ الامام میں تقریر کرو، تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس ٹاپک پہ آپ تقریر، ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ تو میں بولا سعودی میں کیا پرابلم ہے؟ تو مجھے بولنے لگے سعودی میں بھی آج کل بہت لوگ یہ عربی میں جو ترجمہ ہو چکا ہے انگریزی کتاب کا، وہ انگریزی کتاب سے زیادہ بکتی ہے۔ تو اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کو اس فتنہ سے بچائے تو ہمیں اس میں اترنا پڑے گا اور ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنا کس طریقے سے ان کو ہم صحیح راستے پہ لے جا سکیں۔